ہم ایک جامعہ میں بیٹھے ہیں اور ہمیں اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ ہم علم حاصل کیوں کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز علم حاصل کرنے کے لیے ہماری نیت ہے کہ نیت کا تعین کیا جائے۔ دوسری چیز ہے علم حاصل کرنے کا طریقہ کہ اس کو حاصل کیسے کیا جائے، اور تیسری چیز ہے علم حاصل کر چکنے کے بعد ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ بس یہ تین چیزیں ہیں۔ میں نے اپنی گفتگو کا ڈھانچہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے تاکہ آپ کو ذہن نشین ہو جائے ہم نے کیا سننا ہے۔ میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں، علم حاصل کرنے کے لیے ہماری نیت کیا ہونی چاہیے، علم حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، اور علم حاصل کرنے کے بعد احساس ذمہ داری کیسا ہونا چاہیے۔ پہلی چیز میں نے عرض کی ہے علم حاصل کرنے کے لیے نیت کیا ہو۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا معروف ارشاد ہے انما الاعمال بالنیات۔ یہ تقریباً حدیث کی ہر کتاب میں یہ حدیث ملتی ہے۔ بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ علم حاصل کرنے کے لیے اگر ہماری نیت اللہ کو راضی کرنا ہو، دین مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھیلانا ہو، اور اپنی آخرت کو سنوارنا ہو، یہ علم حاصل کرنے کی صحیح نیت ہے۔ اور اگر علم حاصل کرتے وقت ہماری نیت یہ ہو کہ ملازمت مل جائے گی، پیسہ کما لیں گے، نام پیدا کر لیں گے، علماء میں ہمارا ٹہکا ہوگا، یہ ساری نیتیں باطل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من طلب العلم لیجاری بہ العلماء او لیماری بہ السفہاء او یصرف بہ وجوہ الناس الیہ ادخلہ اللہ النار۔ یہ مشکات وغیرہ میں حدیث موجود ہے۔ فرمایا کہ جس شخص نے علم اس لیے حاصل کیا کہ وہ علماء کو اپنے پاس بٹھائے گا، یا بے وقوفوں میں تیر اندازی کرے گا، تکے چلائے گا، شان بڑھائے گا، یا لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرے گا، تو یہ ساری نیتیں غلط ہیں۔ ادخلہ اللہ النار، ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ جہنم میں پھینکے گا۔ اور ایک حدیث مسلم شریف میں ہے کہ قیامت کے دن، لمبی حدیث ہے، میں ایک ٹکڑا اس کا عرض کرنے لگا ہوں۔ ایک بندے کو بلایا جائے گا، پوچھا جائے گا تم نے دنیا میں کیا کیا؟ وہ کہے گا باری تعالیٰ میں نے علم حاصل کیا اور آپ کے دین کو پھیلایا۔ اللہ کریم فرمائے گا تو نے یہ اس لیے کیا تھا کہ تجھے لوگ عالم کہیں، علامہ صاحب کہلاؤ، تم نے جو چاہا وہ تمہیں دنیا میں مل چکا، اب میرے ہاں تیرا کوئی حصہ نہیں ہے۔ فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کو ٹانگوں سے پکڑو، ناک کے بل گھسیٹو، جہنم میں پھینکو۔ یہ ایک علم حاصل کرنے اور پھیلانے کا بظاہر نیک عمل کرنے کے باوجود نیت کی خرابی کی وجہ سے وہ شخص جہنم میں گیا۔ حتیٰ کہ قیامت کی نشانیوں میں جامع ترمذی میں جہاں بہت سی نشانیاں قیامت کی ایک ہی حدیث میں بیان ہوئی ہیں، اس میں ایک لفظ یہ بھی آتا ہے کہ تعلم لغیر الدین، دین کو پھیلانے اور دین کو حاصل کرنے اور اللہ کو راضی کرنے کی غرض کی بجائے دنیا حاصل کرنے کے لیے علم حاصل کیا جائے۔ تو یہ اگر شرائط ہمیں پہلے سے پتہ ہو، ہم نے داخلے کے وقت یہ باتیں سن لی ہوں، پڑھ لی ہوں، داخلہ فارم پڑھ کے ان حدیثوں کو دیکھ کے پھر نیچے دستخط کیے ہوں، تو داخلے کے وقت طالب علم کی نیت بالکل مستقیم ہو جائے گی۔ انشاءاللہ اس کے بعد وہ جو بھی پڑھے گا وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کی خاطر پڑھے گا۔ دوسری چیز ہے علم حاصل کرنے کا طریقہ۔ اس میں سب سے پہلی اور بنیادی چیز یہ ہے کہ
استاد اور شاگرد کے درمیان تعلق کیا ہونا چاہیے؟ علم تو بعد میں پڑے گا، پہلے اس رشتے کو متعین کر لیا جائے۔ ابو داؤد شریف میں حدیث ہے، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انما انا لکم بمنزلۃ الوالد اعلمکم، میں تمہارے لیے والد کی حیثیت رکھتا ہوں، میں تمہیں علم پڑھاتا ہوں۔ والد کی حیثیت سمجھانا اور ساتھ علم کا لفظ ارشاد فرمانا، یہ جوڑ بتا رہا ہے کہ جس سے علم پڑھا جاتا ہے وہ روحانی والد ہوتا ہے۔ جب استاد اور شاگرد کے درمیان باپ اور بیٹے کا رشتہ ہوگا تو اسی سے بڑے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ استاد شاگرد کے ساتھ کبھی بے جا فری نہیں ہوگا، شاگرد استاد کے ساتھ کبھی بے جا بے تکلف نہیں ہوگا۔ شاگرد اپنے استاد سے خواہ مخواہ نہیں ڈرتا رہے گا اور خواہ مخواہ نہیں چھپتا رہے گا، اسے پتا ہوگا میرا باپ ہے۔ استاد اپنے شاگرد سے محبت اور شفقت سے پیش آئے گا، وہ اس کو پتا ہوگا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ اس رشتے کے تقدس کو جب سمجھ لیا جائے گا تو اگلے سٹیپ اٹھانا بالکل آسان اور ان کے لیے صحیح دھارے متعین ہو جائیں گے۔ پھر جب علم حاصل کرنا شروع کریں گے اس رشتے کو سمجھ لینے کے بعد، تو علم حاصل کرنے کے بہت سے طریقے ہیں، جن میں سے 3 طریقے زیادہ معروف اور واضح ہیں۔ ایک طریقہ ہے تدریس کا، سامنے بٹھا کے پڑھانا۔ مدارس میں یہی ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایک صحابی کو بھی سامنے بٹھا کے پڑھایا ہے، 2 اور کئی کو بھی پڑھایا ہے، اور سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو بھی سامنے بٹھا کے پڑھایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تدریس فرماتے تھے، سفر میں تدریس فرماتے تھے، اپنی سواریوں پر ہوتے تو حضور اپنی سواری پر تدریس کر رہے ہوتے تھے، لیکچر سب کو جا رہا ہوتا تھا۔ آپ اشارے سمجھ رہے ہوتے، آپ میدان جنگ میں تدریس فرماتے تھے۔ جہاں موقع ملا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فریضہ سر انجام دیا ہے۔ حتیٰ کہ آپ فرماتے ہیں انما بعثت معلما، مجھے اللہ نے معلم مدرس بنا کر بھیجا ہے، علم پڑھانے والا، علم سکھانے والا۔ حضور علیہ السلام سے پہلے کا زمانہ جاہلیت ہے، تو اسی سے آپ سمجھ جائیں کہ اسلام کا زمانہ علم ہے۔ دنیا میں کسی اور مذہب نے علم کے حصول پر اتنا زور نہیں دیا جتنا